بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 32 آیت نمبر 33 اس کے بعد کا مضمون ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ بات ہے رجل مومن کی وہ تقریر جس تقریر کے اندر اس نے آل فرعون کو ڈرایا ہے، آل فرعون کو ڈراتے ڈراتے آخرت کی طرف لے کر گئے، اور بعضی روایات میں اس کا نام حزقیل لکھا ہوا ہے، یعنی حزقیل کسی پیغمبر کا نام بھی ہے لیکن ان کا نام حزقیل ہے، اور وہ اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے۔ چنانچہ ایک بات واضح ہوئی کہ اہل باطل کے سامنے جو حجت تامہ ہے، ایک ہوتی ہے حجت قاصرہ۔ حجت قاصرہ ایسی حجت ہے کہ دلیل تو ہوتی ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس سے بالکل اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اور ایک ہوتی ہے حجت تامہ۔ حجت تامہ کا مطلب ایسی دلیل جس سے آپ اختلاف کر ہی نہیں سکتے۔ جس سے باہر کیا نکلا ہوا ہے؟ سورج نکلا ہوا، کیا دلیل؟ دیکھو دھوپ نظر آ رہی ہے، تو یہ حجت تامہ ہے، نظر آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس سے اختلاف کریں گے تو آپ کو بے وقوف سمجھا جائے، پاگل سمجھا جائے گا۔ تو حجت تامہ وہ حجت ہوتی ہے جس سے اختلاف ممکن نہ ہو۔ چنانچہ یہاں پر قیامت کا ذکر کیا جو کہ حجت تامہ ہے، جس کا انکار ممکن نہیں ہے، عقلاً ممکن نہیں۔ فرعون کے مذہب میں کوئی قیامت کا ذکر نہیں تھا، لیکن عقلاً ممکن نہیں ہے اس سے اختلاف کیا جانا۔ یہاں ایک بندہ بادشاہ ہے، وہاں بھی یہاں ایک بندہ بادشاہ اور یہاں ایک بندہ فقیر ہے، تو ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں پر فقیر کو فقیری کا انعام ملے، اور بادشاہ کو اپنی بادشاہت کا حساب دینا پڑے۔ ایک بندہ بڑا ہے اور ایک بندہ چھوٹا ہے، تو چھوٹے کا کیا قصور اور بڑے کا کیا کمال ہے کہ اس کو بڑا بنایا؟ تو ایک مقام ہونا چاہیے کہ جہاں بڑے کو اپنے کہے کا حساب دینا پڑے اور چھوٹے کو اس کے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ ہو۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، بالکل تقاضا ہے۔ چنانچہ اللہ نے قیامت کا جب بھی ذکر کیا تو زبردست خطرناک انداز میں کیا۔ یوم تولون مدبرین، اس دن تم بھاگو گے پشت پھیر کر، لیکن بھاگنا کسی کام نہیں ہے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اور تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ دیکھیں یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو ملحدین اپنے مسلک کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ملحدین یعنی جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کہتا کہ اللہ نے جس کو گمراہ کر دیا تو گمراہ ہو گیا، تو اب اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے گمراہ کیا۔ دیکھیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جہاں پر بھی اللہ نے یضلل اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو اضلال کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پیدائشی گمراہ یافتہ ہے۔ اضلال کا مطلب ہے وہ راستہ جو آپ جان بوجھ کے غلط چنتے ہیں، اس کو اضلال کہتے ہیں۔ اضلال کیونکہ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم چونکہ عربی کا اصل فہم نہیں رکھتے تو ہمیں جو ترجمہ لکھا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، تو اضلال اس راستے کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کے غلط اختیار کیا جائے۔ جان بوجھ کے غلط راستے پہ کون چلتا ہے؟ بھئی ذرا دیکھو، جب نئی شادی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے لڑکا چاہتا ہے تھوڑا سا لمبا سفر ہو، لڑکی چاہتی ہے تھوڑا سا ہو، تو لمبے روٹ سے آتے ہیں۔ لمبا روٹ ہے، صاف ستھرا ہے، چھوٹا روٹ ہے، کھڈوں والا ہے، ہم جان بوجھ کے دوسرا روٹ لے کر آتے ہیں۔ تو یہ جو ہم دوسرا راستہ اپنے مرضی سے اختیار کرتے ہیں،
اس کے لیے افعال استعمال ہوتا ہے، اذلال افعال کے وزن پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں آپ اپنا اختیار استعمال کر کے ایک چیز اٹھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اذلال۔ چنانچہ اذلال کا معنی یہ ہے کہ جس نے خود گمراہ راستہ اختیار کیا، تو اب اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے نہیں آؤ واپس اب سیدھے راستے پہ چلو، اب ایسا نہیں ہے، یعنی کہ جس نے جان بوجھ کے سینما میں گیا اور فلم دیکھا ہے تو اللہ اس کی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھے گی، نہ ناجائز ہے، حرام ہے، مت دیکھو۔ جو جان بوجھ کے زنا کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت جناب اس کی طاقت کو ختم کر دے گا، نہیں تم نے غلط کیا لہذا آج سے تم مقتول ہو جاؤ گے، آج سے تم معذور ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان آیات کا یہ مطلب ہے جو جان بوجھ کے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اس کی گمراہی پہ چلنے دیتا ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو گمراہی سے اٹھا کے ہدایت پہ نہیں لے کر آتے۔ ہاں بہت سے لوگ ہیں اللہ گمراہی کے اندر ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، بہت سے واقعات ہیں انہوں نے جان بوجھ کی گمراہی اختیار کی ہوتی ہے، اللہ اس میں بھی ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس میں اللہ بتائے اللہ یجتبی من یشاء، تاکہ کسی کا بچہ ہے مرتد ہو گیا ہے تو وہ مایوس نہ ہو، اپنے بچے کے لیے اللہ سے دعا کرے، اپنے بچے کے لیے اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کو اشتباہ دے سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کسی مقام پہ کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے، ہمیں کہیں اکیلا نہیں چھوڑا، لیکن ایک واضح قانون بتا دیا کہ جو خود گمراہی کا راستہ پکڑے گا اللہ رب العزت اس کو کھینچ کے ہدایت پر نہیں لے کے آئے گا۔ جو جان بوجھ کے نافرمانی کرے گا اللہ رب العزت نافرمانی کو اس سے دور نہیں کرے گا، اس کو خود دور ہونا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس سوئے ہوئے کو اٹھائیں گے اور مسجد میں لا کے بٹھا دیں گے، ہاں جی اب پڑھو نماز، پڑھنی پڑے گی تمہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مزاج فورسنگ کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا اختیار والی بنائی ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن ہو جائے جو چاہے کافر۔ تو لفظ اذلال کو سمجھے، یعنی اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مرضی سے گمراہ کرتے ہیں، اس کو گمراہ کر دیا اس کو، یعنی یہ مطلب ہو گیا کہ جس کو اللہ رب العزت نے کالا پیدا کیا وہ جہنمی ہے، جس کو سفید پیدا کیا وہ جنتی ہے۔ ایسا تو نہیں، ایسا تو کچھ نہیں کہ اللہ نے کسی کو ایسا پیدا کیا لہذا وہ جنتی، کسی کو ایسا پیدا کیا لہذا وہ جہنمی ہے، بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا بندہ ہدایت کا راستہ نہیں اپنائے گا، وہ اس مزاج کا آدمی ہے جو کسی کے تابع ہو کے نہیں چلتا۔ اس میں بہت سی چیزیں، ایک دو چیزیں میں ذکر کرتا ہوں۔ جس شخص کے مزاج میں اتباع نہیں، ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، اور جس شخص کے مزاج میں اندھا پن ہے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے۔ بڑی بہترین، یہ بھٹو صاحب نے ISSB کا امتحان دیا تھا تو اس میں ان کو فیل کر دیا۔ تب ISSB کا ایک قانون ہے کہ آپ اس میں ریزن نہیں پوچھ سکتے کہ مجھے کیوں فیل کیا، آج بھی قانون ہے پاکستانی فورسز میں، آج بھی قانون۔ تو بھٹو صاحب کو فیل کر دیا۔ تو بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے وہ ان آفیسرز کو بلایا جنہوں نے ان کو فیل کیا تھا اور پیپرز نکلوائے کہ بھئی کس بندے نے رشوت دے کے میری جگہ لی تھی لہذا اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور میں یہ سب ایلیگیشنز کھڑے کیے۔ جناب میں نے اتنی محنت، میرا خواب تھا فوج میں آنے کا اور میرا یہ تھا وہ تھا۔ بھٹو صاحب اپنے زمانے کے بڑے آدمی تھے۔ تو اب بھٹو صاحب نے جب وہ پیپرز نکلوائے اور اس میں ریزن کیا لکھی تو انہوں نے بڑی زبردست ریزن، جیسی ریزن دیکھی تو جن کو قتل کرنے کا آرڈر دیے ہوئے تھے ان سے جا کے گلے ملے، سلام ہے تمہاری قابلیت کے اوپر۔ اس میں لکھا تھا یہ بندہ کسی کا ماتحت ہو کے نہیں چل سکتا، اور فوج میں وہی چلتا ہے جو یس سر کرنے والا ہو، وہ چل سکتا ہے۔ جس کے مزاج میں خودرائی ہو وہ بندہ فوج میں نہیں چل سکتا۔ اب چاہے وہ اندر سے کتنی گالیاں دے لیکن ماتحت بننے کا مزاج ہوگا تو وہ چلے گا، ادروائز وہ نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایک سمجھ لیں، ایک وہ بندہ جس کے مزاج میں، تو ایسے میں نے واقعہ سنا دیا دلچسپی کے لیے، جس کے مزاج میں اتباع نہیں ہے، خودرائی ہے، ایسا بندہ کبھی کسی کے تابع نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کسی کے تابع نہیں لا پاتا۔ اور ایک ایسا بندہ جو کہ اندھا ہو جائے، اندھا مقلد بن جائے، اور اس کو بس کوئی پرواہ نہیں، بس ہمارے پیر صاحب نے جو کہہ دیا وہی برحق ہے۔ یہ دونوں باتیں
دونوں باتوں کے درمیان ہے اعتدال۔ شیخ صالح بن فوزان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سعودی عرب کے دوسرے بڑے مفتی، تو شیخ صالح بن فوزان یہ بہت بڑے آدمی، اور انہوں نے ایک بڑی زبردست بات یہ فرمائی، ایک مرتبہ ایک طالب علم نے ان کی محبت میں مجبور ہو کے کچھ اشعار لکھے، تو حضرت اپنی مدح کے اشعار نہیں سنا کرتے تھے، سختی سے منع تھا، لیکن وہ طالب علم بہت لاڈلا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، بڑی خدمت کی تھی، تو اس نے بڑی فرمائش کی کہ استاد جی میں جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی میری محبت کو ایک مرتبہ سن تو لیں۔ تو حضرت نے کہا چلو سناؤ، تو اس نے بھی 2 شعر پڑھے تھے، تو حضرت رونا شروع ہو گئے اور اس کو منع کر دیا کہ بیٹا میری خاطر یہ مت پڑھو۔ تو کہنے لگے استاد جی کیا وجہ ہے، دیگر مشائخ ہیں وہ سن لیتے ہیں لیکن آپ سنتے نہیں، تو میرا ایک سبق یاد رکھنا، وہ کیا ہے کہ یاد رکھنا دین کے اندر کبھی بھی کوئی شخصیت حجت تامہ نہیں، صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اس کے بعد صحابہ کرام اس لیے کہ صحابہ کرام نبی کی تربیت یافتہ ہیں، ان پہ شک کرنا نبی کی تربیت پہ شک کرنا ہے، کہ قول صاحب حجت الجنہ علامہ ابن تیمیہ صفحہ نمبر 23 جلد نمبر 1 میں حضرت نے لکھا ہے، ایسی اجماع ہے امت کا کہ صحابی کی بات جو ہے وہ حجت مانی جائے گی، لہذا اس بات پہ امت کا اجماع ہے، امت متفق ہے، لہذا صحابہ کرام کے خلاف جو بھی طعن کرے گا، جو بھی غلط بات کرے گا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو شخص بھی طعن کرے گا وہ شخص ناقابل قبول ہے، چاہے وہ کتنا بڑا شیخ الاسلام کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا مجدد وقت کیوں نہیں ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے صحابہ پر طعن کیا، جن لوگوں نے انبیاء پہ طعن کیا، امت نے کبھی بھی ایسے لوگوں کو قبول نہیں کیا۔ چنانچہ ہمیں لگے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام، بس یہ، اس کے بعد کتنی بھی بڑی شخصیت آ جائے، تم اس وقت مجھے سعودی عرب کا سب سے بڑا مفتی مانتے ہو، کتنی بھی بڑی شخصیت آ جائے، اس کی تحقیق کے اوپر، کیونکہ طلباء سے بات ہو رہی، اس کی تحقیق کے اوپر محنت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اس نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، اگر اس نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے، اگر اس کے خلاف بھلے سے پوری امت ہے، نہیں، جہاں جمہور علماء ہوں ان کی بات مانو، جہاں جماہیر ہوں، تمام علماء مل کے ایک فتویٰ دے رہے ہیں اور میں ادھر بیٹھے ایک فتویٰ دے رہا ہوں قطعاً، اور بڑے دلائل بھی دے رہا ہوں، نہیں، قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی ایک صاحب پوری امت کے خلاف بات کر رہا ہے اور وہ بڑا معتبر ہے، بڑا متقی ہے، اور تمہارا شیخ ہے، استاد ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات دیگر معاملات میں مانو، اس بات میں نہیں ماننی۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جب حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب کا جنازہ پڑھایا تو اس وقت جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ دعا کے طور پہ پڑھی، تو طلبہ نے اشکال کیا، حناف کے ہاں اور شوافے کے ہاں، مالکیہ میں، حنابلہ میں کہیں بھی سورہ فاتحہ نہیں، تو آپ کیوں پڑھتے کہ میں بطور دعا پڑھتا ہوں کہ میری نزدیک سنت ہے، ان کے قریب کے جانے والے طلباء کو بھی کبھی نہیں بتایا یہ میری رائے ہے، اپنی اس رائے کو کبھی قریبی طلباء کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ میری رائے ہے، اس لیے کہ میرے نزدیک وہ حدیث ایسے ہے، لہذا میں بطور دعا پڑھتا ہوں، بطور تلاوت نہیں پڑھتا جیسے غیر مقلدین پڑھتے ہیں، میں بطور تلاوت نہیں، بطور دعا پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں، چونکہ میری ذاتی رائے کسی ایک کو بھی نہیں بتائی، کیونکہ بعض دفعہ آپ ایک حدیث پڑھیں گے، اس میں ایک فقیہ ہونے کے ناطے آپ کو جو شرح صدر ہوگا وہ آپ کا اپنا شرح صدر ہے، اگر اکابر کے خلاف ہے تو درست نہیں، آپ کسی اور کو بتاؤ، منع ہے اپنی رائے دوسرے پہ مسلط کرنا، اس حدیث میں چونکہ ایسے آیا، تو یہ بات ہے، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بھی بات نقل کرتے ہیں وہ دیگر حضرات کی نقل کرتے ہیں۔ حضرت کی جو کتاب ہے فتح الملہم، آپ اس کو دیکھیں، اس کے علاوہ ہمارے اکابرین جو کتابیں لکھتے ہیں ان میں کوئی بات بغیر حوالے کے نہیں ہوتی، اور کوئی بات ایسے حوالے کے بغیر نہیں ہوتی جو حوالہ قابل قبول ہو، ورنہ حوالے تو قادیانیوں نے بھی اپنی تفسیروں میں دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جب کوئی شخص بالکل اندھا ہو جائے، بالکل اندھا ہے، یہ پیر صاحب ہے جو کہتے ہیں بالکل حق ہوتا ہے، وہ اللہ سے پوچھ کے بتاتے ہیں، وہ اللہ کا ان کے قلب پر فیضان ہوتا ہے
اور پھر وہ بتاتے ہیں بالکل غلط ہے، ضلوا واضلوا، حضرت علی نے فرمایا خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ چنانچہ جو بات لولا الاسناد کما قال ما شاء، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک یہ وہ شخص ہے جو امت کا متفقہ فقیہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر سند نہیں ہے تو سمجھ لو وہ دین گمراہی کی طرف جانے والا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو بغیر سند کے باتیں نقل کرتے ہیں وہ چاہے کتنی دلچسپ ہوں، چاہے کتنی مزیدار ہوں، اور ان میں ایسے دل لگے اور آنکھوں میں آنسو بھی بہہ پڑے، سمجھ لو گمراہی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جو دیکھ بھی رہا ہے کہ کوئی سند نہیں، جو دیکھ بھی رہا ہے کوئی حوالہ نہیں، بس میرا کام ہو رہا ہے، پیر صاحب کے دم سے پھوک سے میرا کام ہو رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ جی میرا کام ہو رہا ہے تو چلو چل سو چل، نہیں، یہ اس کو گمراہی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اس کی کچھ علامات ہیں، ان میں سے ایک دو میں نے یہاں پر ذکر کیا اجمالاً۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ، اس میں پوری ایک تاریخ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے یہاں پر، اور پھر ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت یوسف کے بعد اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، لہذا پیغمبر ہی ختم ہو گئی، اب حضرت موسیٰ آگے ساری باتیں انشاءاللہ ذکر کریں۔ اللہ سمجھ